کسی تاخیر کے حضور حبیب ملت کا نورانی خطاب شروع ہونے جا رہا ہے. آئیے اس سے پہلا حضرت کا استقبال نعروں سے کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علماء اہل سنت، حضور مجاہد ملت، جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمنے میں سر و سامہ مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. ماں گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تمام یا شہ جیلا مدد.
بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. محترم حضرات، جشن عید میلاد النبی کی مبارک نورانی محفل میں آپ کا ہمارا حاضری کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 12ویں شب تک برابر عید میلاد النبی کی جشن کی یہ نورانی محفلیں منعقد ہوتی رہیں گی. پروردگار عالم ان محفلوں کو قائم و دائم فرمائے اور ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے. میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا تعلق اللہ کے پیارے حبیب کی معراج پاک سے ہے. صحت اور آواز نے اگر ساتھ دی تو مسلسل چند تقریروں میں میری کوشش ہوگی کہ سرکار کی معراج پاک کا کچھ تفصیلی تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر سکیں. اللہ کے پیارے حبیب کی معراج پاک کی تفصیلات کو بیان کرنے سے پہلے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ علماء کرام نے مختلف انبیاء کرام کی معراجوں کا تذکرہ کیا ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی. لیکن ہمارے آپ کے آقا و مولا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج پاک کی شان کیا ہے اور دوسرے انبیاء کرام کی معراج پاک کا معاملہ کیا ہے، تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. سرکار اعلی حضرت نے سلام کے ایک شعر میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے اور بڑے پیارے انداز میں اس مسئلے کو واضح فرمایا ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو ذہن میں بات یہ ہے کہ آج کی تھوڑی دیر کی تمہیدی گفتگو میں
مختلف انبیاء کرام کی معراج کی کچھ تفصیل ہم بتا دیں کہ معراج آدم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے، معراج ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کہاں تک ہے، تاکہ پھر اللہ کے پیارے حبیب کی معراج کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جائے، ورنہ معراج پاک مصطفیٰ کو سمجھنا میاں یہ ہمارے آپ کے بس کی چیز نہیں ہے، عقلیں یہاں پر عاجز ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہاں پر انسانی عقل عاجز ہے کہ معراج پاک مصطفیٰ میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے۔ خلاصہ اگر کہا جائے تو یہ کہ بلانے والا رب جانے اور جانے والے مصطفیٰ جانے، حقیقت یہی ہے۔ لیکن علماء نے جو کچھ نکتے، کچھ راز اور باتیں بیان کی ہیں، انہی میں سے چند باتیں ہم بھی عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے اصحاب سیر نے جو مختلف انبیاء کرام کی معراج کا تذکرہ کیا، تو سیدنا آدم علیہ السلام کی معراج کو بیان کیا کہ ان کی معراج کیا تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، یہ اس کی شان ہے، شان کریمی ہے، اور پھر انہیں جنت میں رہنے کو جگہ عطا فرمائی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی تمنا اور آرزو ہوئی تو ان کے انس کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جنت میں جتنا وقت گزرا، لیکن جب آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھا لیا جس سے روکا گیا تھا، تو آپ دنیا میں تشریف لائے، اور کئی سو سال کی مدت گزرنے کے بعد جب آپ نے رب تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم انی اسألوک بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے جانا کہ جناب محمد الرسول اللہ یہ میرے حبیب و محبوب ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، جب تو نے مجھے آسمان پر پیدا فرمایا، آسمانوں کی سیر کی مجھے توفیق عطا فرمائی، تو میں نے عرش بری کا بھی مشاہدہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ عرش کے پردے پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہے۔ عرش پر جہاں پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، وہیں پر لا الہ الا اللہ کی یعنی تیرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ نام اسی ذات کا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے، جو ذات اللہ کی حبیب و محبوب ہے، یہ اسی کا پیارا نام ہے، لہذا میں نے وہیں سے تیرے محبوب کے نام کو پڑھا تھا۔ آج تک خیال نہیں رہا گویا، لیکن آج جب تیرے محبوب کا خیال آیا تو انہی کو وسیلہ بنا رہا ہوں کہ ان کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام،
میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں تمہاری توبہ کو شرف قبول عطا فرمایا۔ تو اصحاب سیر کہتے ہیں کہ آسمان پر پیدا ہونا، جنت میں ایک مدت تک رہنا، وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہونا، یہ معراج ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ گویا یہیں تک آپ کا قیام رہا، رسائی رہی۔ پھر علماء نے ذکر کیا حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کا۔ ان کا بھی تذکرہ عجیب ہے کہ جب آپ کا دور نبوت تھا، دنیا میں آپ تشریف فرماتے تو اصحاب سیر فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دھوپ کی شدت میں کہیں جا رہے ہیں، دھوپ بڑی سخت تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دھوپ کی سختی محسوس ہوئی، دھوپ کی سخت گرمی کا احساس ہوا، تو دل میں یہ خیال آیا کہ جب آفتاب زمین سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی دھوپ میں اتنی شدت اور گرمی کا عالم ہے، تو وہ فرشتہ جسے رب تعالیٰ نے آسمان پر آفتاب پر موکل مقرر کیا ہے، جو آفتاب کو نکالتا اور غروب کرتا ہے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک خیال آیا حضرت ادریس علیہ السلام کو، حالانکہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو جہاں مقرر کر دیا وہاں تکلیف کا کیا سوال۔ تو لیکن آپ کو محض خیال آیا تو آپ نے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، تو نے اپنے جس فرشتے کو آفتاب پر مقرر کیا ہے اس پر کچھ تخفیف فرما دے، یعنی اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ دعا قبول ہوئی، نبی کی دعا ہے۔ تو جب اس فرشتے پر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے تخفیف ہوئی، نزول رحمت کا معاملہ ہوا، تو فرشتے نے عرض کیا مولا، یہ کس وجہ سے مجھ پر خاص رحمت نازل ہوئی؟ تخفیف کا معاملہ کس وجہ سے ہے؟ ارشاد ہوا میرے بندے، ادریس علیہ السلام نے تمہارے حق میں دعا کی، میں نے ان کی دعا کو قبول کیا اور تم پر اپنی یہ خاص رحمت نازل فرمائی۔ تو فرشتے نے بڑی محبت سے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، جب انہوں نے غائبانہ طور پر نہ مجھے دیکھا ہے، نہ مجھ سے ملاقات ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، میرے ساتھ اتنی محبت و ہمدردی کا برتاؤ کیا، تو اے میرے رب کریم، مجھے اتنا موقع عطا فرما کہ میں زمین پر جا کر ان کی زیارت کر لوں، ملاقات کر لوں اور ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ مہربانی اور محبت کا برتاؤ کیا۔ رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو موقع عطا فرمایا، اس نے آ کر کے آپ سے ملاقات کی، تو دوران گفتگو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں جا کر کے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی، جنت تو انتقال کے بعد ہی جانا نصیب ہوگا، جب انتقال ہوگا، انتقال کے بعد کی جب دوسری زندگی ہوگی، اور پھر جو رب تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جب تک وہ معاملہ نہ ہوگا جنت میں جانا ممکن نہیں۔ البتہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے میرے تعلقات قریبی ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا، شاید کوئی تدبیر نکل آئے۔ بھئی یہ قدرت کے راز ہیں کہ مولا تعالیٰ اپنے جس بندے سے
جس بہانے جیسا چاہے برتاؤ فرمائے. تو ملک الموت علیہ السلام سے اس فرشتے نے کہا. تو ملک الموت علیہ السلام بحکم الہی حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہو کر کے جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی، جب تک موت واقع نہ ہو جائے اور موت کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہو جائے جنت کا معاملہ ہو نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا پھر میری روح قبض کر لو، موت طاری ہو جائے گی اور تھوڑی دیر کے بعد روح واپس کر دینا، مجھے زندگی مل جائے گی تو دونوں معاملہ ہو جائے گا، موت بھی واقع ہو جائے گی اور زندگی کا معاملہ بھی ہو جائے گا. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے حکم ربی پر آپ کی روح کو قبض کیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد روح واپس کر دی. تو بھئی موت کا معاملہ بھی ہو گیا، روح واپس ہو گئی، زندگی کا معاملہ بھی ہو گیا. فرمایا اب تو لے چلو. تو ملک الموت علیہ السلام نے غالباً یہ بھی کہا کہ جنت میں جانے سے پہلے جہنم کے راستے سب کو گزرنا ہوگا، لیکن اب گزرنے کا معاملہ الگ ہوگا. اللہ کے مقبول بندے بھی گزریں گے جہنم کے اوپر پل صراط کے اوپر سے، مگر انہیں کوئی صدمہ نہیں ہوگا، کافروں مشرکوں کو عذاب ہوگا. فرمایا گیا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی گزرنا سب کو پڑے گا پل صراط پر سے. تو آپ نے فرمایا اے ملک الموت، جب گزرنا ہوگا وہ اپنی جگہ پر قانون قدرت کے تحت مجھے پہلے جہنم کے قریب لے چلو، جہنم کا مشاہدہ کرا دو کہ میں جہنم کو بھی دیکھ لوں اور اس کے بعد پھر جنت دکھا دینا. تو ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر کے جہنم کے قریب آئے اور جب جہنم کے دروازوں پر سے ایک دروازے پر سے ڈھکن کو اٹھایا تو جہنم کا ہولناک منظر دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اتنا خطرناک خوفناک منظر، وہاں کی آگ، وہاں کا عذاب، بے ہوش ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا حضور یہ آپ ہی نے چاہا تھا کہ جہنم کا مشاہدہ کر لیں، ورنہ میں تو آپ کو جنت دکھانے لے چل رہا تھا. اس کے بعد لے کر جب آپ کو جنت میں داخل ہوئے تھوڑی دیر آپ نے سیر کی تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا حضور اب واپس چلیے، جنت آپ نے دیکھ لی لیکن آپ نے انکار فرمایا. ملک الموت علیہ السلام نے کہا انکار کی وجہ کیا؟ تو آپ نے کہا اے ملک الموت علیہ السلام غور کرو کہ بغیر موت کے اور موت کے بعد زندہ ہوئے اور جہنم کے اوپر سے گزرے یا دیکھے کوئی جنت میں آ نہیں سکتا. تو مجھ پر موت بھی طاری ہو گئی، تم نے روح نکالی، موت واقع ہو گئی، دوبارہ روح واپس کی، زندگی مل گئی، وہ قانون پورا ہو گیا. جہنم کا میں نے مشاہدہ کر لیا، وہ حکم بھی پورا ہو گیا. اور پھر جنت کے لیے حکم باری تعالی ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر کبھی جنت سے نکلیں گے نہیں. تو اب جب جنت میں آ گیا تو نکلنے کا سوال کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب کہا، حضرت ملک الموت علیہ السلام
خاموش ہیں. بارگاہ رب سے فرشتہ آتا ہے بھیجا ہوا اور ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے ادریس علیہ السلام کو جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی جنت میں رہنے دیا جائے. تو علماء نے فرمایا کہ یہ معراج ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی. گویا حضرت آدم کی معراج ہو تو جنت سے آگے نہیں ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج ہو تو بھی جنت سے آگے نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کے متعلق علماء نے ذکر کیا. آیت کریمہ قرآن مجید میں موجود ہے. جب آپ کی تمنا ہوئی، آرزو ہوئی بات کو سمجھتے چلیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. آیت کریمہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، یعنی اپنی پوری حکومت کائنات جو زمینوں اور آسمانوں پر ہے، میں نے ان کو اس لیے مشاہدہ کرایا کہ ان کا یقین اور کامل ہو جائے. مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ مشاہدہ کیسے کرایا گیا. زمین پر آپ کو رکھ کر کے یا آسمان پر بلا کر کے، تو چونکہ براق ہزاروں ہیں، براق ایک نہیں ہے، براق ہزاروں پیدا کیے ہیں رب کریم نے. رہا براق نبی کی شان کچھ اور ہے. تو جب رب تعالیٰ کی مشیت ہوئی اور مرضی رب ہوئی تو ایک براق آیا، اس پر آپ سوار ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پہلے آسمان پر آپ پہنچ گئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو رب تعالیٰ کا وہ کرم کہ آپ کی نگاہوں سے پردوں کو اٹھا دیا اس نے اپنی قدرت سے، اور آپ کی نگاہوں میں نورانیت کا وہ عالم آ گیا کہ آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز کو آپ گویا اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. پورے ساتوں آسمان کی چیزوں کو، یعنی نہ آسمانوں کی کوئی مخلوق باقی رہی، نہ زمین کا کوئی ذرہ باقی رہا، ساتویں زمین تک ایک ایک ذرے کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ مشاہدے میں مشغول ہیں کہ زمین پر ایک شخص کو گناہ کرتے دیکھا، گناہ میں مبتلا دیکھا، غیرت ابراہیمی کو جلال آیا، ہلاکت کی دعا کی مولا اسے ہلاک کر دے. رب تعالیٰ نے دعا قبول کی، اس گناہ کرنے والے بدکار کو ہلاک کر دیا. اسی دوران دوسرے کو دیکھا، گناہ کرتے ہوئے اس کی ہلاکت کی دعا کی، وہ بھی ہلاک ہو گیا. اسی درمیان تیسرے کو گناہ کرتے دیکھا، اس کی بھی ہلاکت کی دعا کی، وہ بھی ہلاک ہو گیا. جب چوتھے کو گناہ کرتے دیکھا، بھئی جب ذرہ ذرہ نگاہ کے سامنے ہے تو آپ نے دعا کرنا چاہا تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے اے میرے پیارے خلیل اب ہلاکت کی دعا نہ کرنا، میں جہاں پر قہار و جبار ہوں وہاں ستار العیوب بھی ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں، میں نے اپنی بادشاہی کا مشاہدہ کرا دیا، لیکن آپ میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا اب نہ کریں. اور غالباً حجاب آ گیا کہ جو آپ مشاہدہ کر رہے تھے اب وہ چیزیں سامنے نہیں. تو ارشاد باری تعالی ہوا اے ابراہیم علیہ السلام، میرے بندوں کے ساتھ میرا معاملہ تین قسم کا ہے، یعنی جو صاحب ایمان ہیں. رہا کافر و مشرک کا معاملہ تو کافر مشرک تو بخشے نہیں جائیں گے،
لیکن صاحب ایمان جو میرے بندے ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ 3 طریقے پر ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اگر مومن گنہگار بندہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا اور سچی توبہ کر لے گا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، اس کی توبہ قبول فرما لوں گا، اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر مومن بندہ گنہگار توبہ نہ کر سکا تو اس کی وہ اولاد ہوگی جو روئے زمین کو عبادت سے اور میرے سجدوں سے بھر دے گی۔ گویا اگر وہ مومن ہے اور توبہ نہ کر سکا تو اس کی اولاد کے ذریعے اس پر رحم کیا جائے گا۔ ابھی جو کتاب گناہوں سے توبہ نہ کر سکا، بغیر توبہ کیے مرا، خاتمہ ایمان پر ہوا، تو میں قادر مطلق ہوں، یہ میری مرضی ہے، سزا دے کر بخشوں یا بغیر سزا دیے بخش دوں۔ اس کے بعد ارشاد باری ہوا، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آپ کو آسمان و زمین کی بادشاہی کا مشاہدہ کرا دیا، اب آپ دنیا میں واپس تشریف لائیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ آسمان اول پر جانا اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کرنا، یہ معراج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ مختلف انبیاء کی معراجوں کا یہ تذکرہ چل رہا ہے، موازنہ کرتے چلے کہ کسی نبی کی معراج کا معاملہ آسمانوں سے آگے نہیں ہے، آسمان اول تک ہے، جنت تک ہے، یہیں تک ان انبیاء کرام کی معراج کا معاملہ رہا۔ اور پھر علماء نے ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی معراج کا۔ تو آج میں نے تھوڑی تمہیدی یہ گفتگو عرض کر دی ہے، انشاءاللہ کل تفصیلاً کچھ موسیٰ علیہ السلام کی معراج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج اور دوسری تفصیلات کو عرض کروں گا۔ مسلسل یہ کوشش ہوگی کہ چند تقریروں میں معراج پاک مصطفیٰ کا ذکر بھی آ جائے اور اس دوران کچھ اصلاحی مسائل اور دوسری باتیں بھی میں آپ کے سامنے